قربانی کے سلسلے میں ایک غلط فہمی جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے یا کم علمی کی بنیاد پر پھیلائی جا رہی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ قربانی صرف زندوں کی طرف سے ہے، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، اور میت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داخل کر دیا گیا. حضور کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہو سکتی، بدعت ہے، ناجائز ہے. بدعت ان کے گھر کی کھیتی بن گئی، جب چاہے بدعت کا فیصلہ کر دے، جب چاہے بدعت سے ہٹا دے. بار بار کہتا ہوں بدعت کا لفظ آخری درجہ ہے. کل بدعت ضلالہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی روایت، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. لیکن سوال یہ کہ بدعت کہیں گے کس کو؟ جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، جو چیزیں صحابہ سے ثابت ہیں، جو چیزیں اولیاء کرام سے ثابت ہیں، جو چیزیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے ان سے جو چیزیں ثابت ہیں اس کو کرنا قابل ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ ایک ہے زندوں کی طرف سے قربانی جو واجب ہے. واجب قربانی الگ چیز ہے. میرے اوپر، میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر قربانی واجب ہے. اب میری قربانی اگر آپ کر دیں تو یہ قربانی نہیں ہوگی. میری قربانی میں کروں گا. ہاں الا یہ کہ آپ میرا سرپرست ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، اور آپ نے مجھے علم اطلاع دے دی کہ میں آپ کی طرف سے میں قربانی کر دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی. اور ایک ہے قربانی کر کے ثواب پہنچانا. اس میں اللہ کے نبی کو، مرحومین کو، ساری امت کو، جس کو شریک کرنا چاہے کیجیے. یہ جو زندوں کی طرف سے قربانی ہے وہ واجب درجے کی ہے، اور واجب میں شراکت نہیں ہے. جس کا واجب وہی ادا کرے گا. لیکن ثواب پہنچانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، نفل جو قربانی ہے وہ ثواب پہنچانے کے واسطے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ثواب پہنچانے کے واسطے ہوتی. یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کی واجب قربانی ادا کر رہے ہیں. ثواب پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی روح مبارک کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مرحومین ہیں، میرے ماں باپ ہیں، دنیا سے چلے گئے، میں ان کو ایصال ثواب کروں، بالکل جائز ہے. اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث. انسان کی زندگی تک اس کے اعمال اس کو کارآمد ہوں گے، لیکن اس کے مرنے کے بعد تین چیزیں ہوں گی جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچائیں گی. اس میں ایک بات حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو له، ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سارے کام جو اولاد والدین کے حق میں مفید ہوں وہ ساری دعا کے اندر داخل ہے. اس لیے مرحومین کی طرف سے اگر قربانی ہوتی ہے تو مقصد واجب قربانی نہیں ہوتی، مقصد ثواب پہنچانا ہوتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ حدیث کا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ باضابطہ ہمیشہ 2 جانور ذبح کرتے تھے. تو پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، اور حضور نے مجھے اس کا حکم دیا اور میں برابر کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح فرمائے. ایک حضور نے اپنی طرف سے فرمایا، ایک اپنی ساری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، اور بعض روایات میں مطلقاً ساری امت کی طرف سے. اس میں حضور نے زندوں کی اور مردوں کی کوئی قید نہیں لگائی. اللہ کے نبی نے جب اپنی امت کو یاد رکھا تو میرے بھائیوں، کیا امتیوں کا حق نہیں ہے کہ وہ آقا کو یاد رکھے؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میرے مال کے ذریعے آقا کو میں آقا کی خدمت میں کوئی چیز نذرانے کے طور پہ پیش کر دوں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. لیکن پتہ نہیں کیوں، اگر آپ کو نہیں کرنا ہے آپ مت کریں، لیکن جو کر رہا ہے اس کو بدعت کا الزام مت دیں. بدعتی کا مطلب جہنمی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صاحب کہیں کو قربانی کر رہے ہیں، صاحب کیا ضرورت ہے کرنے کی. ایسے ہی ایک مسئلہ اور چل رہا،
ایک جانور سارے گھرانے کی طرف سے کافی ہے. ضرورت اس نہیں ہے صاحب 4 جانور 5 جانور خریدنے کی. کئی کو خرید رہے ہیں؟ روایت ہے نا ابو داؤد کی. روایت کیا ہے؟ کبھی روایت کو سمجھو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جانور آدمی اپنی طرف سے قربانی کرتا تھا اور اس کے سارے گھرانے کی طرف سے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کثرت شروع ہوئی اور اب تم حال دیکھ رہے ہو جو ہے یہ روایت ہے. اس کو پیش کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک قربانی ہوتی تھی, اب اس کے بعد فخر ہونے لگا. روایت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کچھ تو غور کرو. فخر و مباحات کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں اس حدیث کی پوری 17 منٹ کی ایک کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے. ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس اس مسئلے کو پہ دوبارہ میں چھیڑوں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے, گھر کے اندر عورت صاحب نصاب اگر خود ہے تو اس کی قربانی واجب ہے. ایک گھر میں 4 بیٹے اگر موجود ہیں اور چاروں کماتے ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں, اور باپ اگر قربانی سب کی طرف سے, باپ ایک جانور اپنی طرف سے کر لے تو سارے شریک تو ہو سکتے ہیں ثواب میں, لیکن قربانی نہیں کرنے کا گناہ سب کو ہوگا. ہر ایک کی اپنی قربانی لازم ہے. جو صاحب نصاب ہیں ہر ایک پر اس کی اپنی قربانی لازم ہے. اگر نہیں کرے گا عند اللہ گنہگار ہوگا. سال میں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کر کے تھوڑا سا ثواب حاصل کر لیں تو کون سے مت ماری جاری؟ کیا ضرورت ہے؟ غلط تو نہیں ہو رہا, کوئی بیکار کام تو نہیں ہو رہا, کوئی ضائع تو نہیں ہو رہی چیز, فائدہ ہی ہو رہا. ٹھیک ہے مان بھی لیا جائے اگر ایک جانور سارے گھرانے کی طرف سے ہے تو اگر کوئی کر لے تو غلط تو نہیں ہے, لیکن اتنی شد و مت کے ساتھ اس مسئلے کو پھیلا رہے ہیں لوگ کہ ضرورت